بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان محترم، اولاد اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اولاد کے لیے لوگ ترستے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، لیکن اولاد کے سلسلے میں 3 ذمہ داریاں اللہ نے، اللہ کے نبی نے بتائی ہیں. ہم میں سے ہر شخص کو غور کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے، جائزہ لینا چاہیے کہ ہم نے یہ تینوں ذمہ داریاں ادا کر دی ہیں یا نہیں ہیں. پہلی چیز جو کتابوں میں موجود ہے وہ ہے نیک عورت سے شادی کرنا، نیک عورت سے نکاح کرنا. اس لیے کہ عورت کے کوکھ سے جو اولاد پیدا ہوتے ہیں ان بچوں میں اپنی ماں کے اخلاق کا، طبیعت کا، مزاج کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے. عورت اگر نیک ہے، فرمانبردار ہے، صالح ہے، عبادت گزار ہے، تو اس سے نکلنے والے اولاد یقیناً عبادت گزار ہوں گے، یقیناً فرمانبردار ہوں گے. ورنہ اگر عورت کے اندر اخلاق نہیں ہے، کردار نہیں ہے، اوصاف نہیں ہے، کمال نہیں ہے، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال نہیں ہیں، تو پھر اس کے سے پیدا ہونے والے اولاد میں یہ اخلاق کو پیدا کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اسی لیے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے جب آدمی لڑکی تلاش کرے تو اخلاق کو ترجیح دے، دینداری کو ترجیح دے، نام و نمود کو ترجیح نہ دے، مال و دولت کو ترجیح نہ دے، خاندان حسب نسب کو ترجیح نہ دے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ تنکح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداک. عورت کو 4 چیزوں کی وجہ سے لوگ نکاح کرتے ہیں: اس کے حسن کو دیکھ کر، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر، اس کے خاندان، قبیلے اور حسب نسب کو دیکھ کر، یا پھر اس کی دینداری کو دیکھ کر. اللہ کے نبی نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا بھلا کریں گے. وہ آدمی کامیاب ہوتا ہے جو دینداری کو ترجیح دیتا ہے، رنگ و نسل سے کو چھوڑ کر، مالداری کو چھوڑ کر کہ وہ کتنا لیں گے، کتنا دیں گے، پیسہ کتنا ہے ان کے پاس. مالداری کو دیکھنے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. یہ میری نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات ہے کہ ترجیح دو دینداری کو. یہ دیکھو کہ دین کتنا ہے، اس لیے کہ اس سے نکلنے والی اولاد میں دینداری پیدا کرنا ہے تو عورت صحیح ہو. اور دوسری بات جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت سے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد پیدا ہونے کے بعد ان کے نام اچھے رکھو. ایسا رکھو کہ اس نام کا کوئی معنی ہو اور بلاتے 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 اس معنی کا اثر اس بچے کے اندر پیدا ہو. یہ نہیں دیکھو کہ نیا کون سا ہے، ایسا نام رکھوں کہ جو کسی نے نہ رکھا ہو. ہمارے علاقے میں کسی کا نام ایسا نہ ہو، بالکل نیا، بالکل انوکھا. اس کی تلاش میں لوگ معنی کو چھوڑتے ہیں، مطلب کو چھوڑتے ہیں، ایسے نام رکھتے ہیں خود سے نکال کر علماء کو پوچھے بغیر کہ جس نام کا کوئی معنی ہی نہیں ہے. جیسے کتابوں میں لکھا ہے کہ حدیث میں ہے کہ ہر نام کا ایک حصہ ہے اور جس کا نام رکھا جائے اس کا معنی، اس کا مطلب، اس کا اثر اس نام والے کے اندر ضرور پیدا ہوگا. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی مبارک زندگی میں کئی بچوں کے نام بدل دیے. جب بچے اللہ کے نبی کی خدمت میں تہنیک کے لیے لائے جاتے تھے، شہد چٹانے کے لیے، برکت کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بچے لائے جاتے تھے. اور آج بھی کوئی اہل اللہ، کوئی بزرگ کسی گھر میں آتے ہیں تو گھر کے بچوں کو ان کے گود میں رکھے جاتے ہیں تاکہ وہ دعا کریں، ان کو شہد چٹائیں، ان کی خیر کے لیے، ان کی بھلائی کے لیے، ان کے روشن مستقبل کے لیے وہ لوگ دعا کریں، دعا کرتے ہیں. لیکن نام
جب اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو نام بدلنے کا حکم فرماتے تھے۔ یہاں میرے والد ماجد رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، کہنے لگے کہ میں نے ایک ٹینری کا نام رکھا ہے۔ پوچھا کہ نام کیا رکھا؟ تو انہوں نے کہا کہ منتہا، اس لیے کہ ان کا خیال تھا کہ قرآن میں موجود ہے عند سدرۃ المنتہا، تو منتہا رکھ دیا۔ والد صاحب نے بتایا کہ تجارت کے لیے آپ منتہا نام رکھیں گے، منتہا کے معنی ختم ہونے کا معنی آتا ہے، ختم ہونے کی چیز، ختم ہونے کی جگہ، اختتام کا معنی آتا ہے، اس لیے اسے بدلو، اور نام بدل کر والد صاحب نے دوسرا نام رکھ دیا، اس لیے کہ نام کا اثر اس پر پڑتا ہے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ نام آپ جو رکھیں گے اپنی اولاد کو، وہ ایسا نہیں کہ فیشن والا ہو، لکھنے میں آسان ہو، پڑھنے میں آسان ہو، یا بالکل نیا ہو، بلکہ معنی کو سوچ کر سمجھ کر نام رکھیں گے۔ یہ ایسا نہیں کہ معمولی بات ہے، بلکہ یہ حق ہے اولاد کا جو باپ کے ذمے میں ہے۔ اور تیسری چیز جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا، وہ اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہے، یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ صرف مال کی سہولت پیدا کر دینے سے، اپنے بچوں کو دکان رکھ کے دے دینے سے ذمہ داری پوری نہیں ہوگی، پوری ہوگی تو اچھی تربیت سے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے سب سے بڑی نعمت اور دولت یہی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر دے، کہ میرا بچہ کن کن ساتھیوں سے ملتا ہے، کہاں جاتا ہے، کب جاتا ہے، اور رات میں کب واپس آتا ہے، اس کا وقت کس طرح گزر رہا ہے۔ یہ نگرانی باپ کی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ غلط صحبت، ایسا نہیں ہے کہ میرا بیٹا تو نیک ہے، اس کے دوست غلط ہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک نہ ایک دن دوست کا رنگ بیٹے میں آئے گا، بیٹے کا رنگ دوستوں میں جائے گا۔ اسی لیے فارسی میں مشہور ہے کہ صحبت صالح ترا صالح کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت تجھے بھی نیک بنا دیتی ہے۔ نگرانی باپ کی ذمہ ہے کہ بیٹا کہاں جاتا ہے، کہاں آتا ہے، کس سے ملتا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی ضروریات کیا ہیں، وہ کیا پڑھنا چاہتا ہے، کیا کرنا چاہتا ہے، کیا بننا چاہتا ہے، دین کے معاملے میں کتنا کمزور ہے، دین کے معاملے میں وہ کیا کیا جانتا ہے۔ لوگ فخر کرتے ہیں اپنے اولاد پر، حالانکہ ان کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اس بچے کو حدیث معلوم نہیں ہے، صحابہ کے نام معلوم نہیں ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسب نسب معلوم نہیں ہے۔ دنیا کی باتیں جاننے کے بعد اتنا فخر کرتا ہے آدمی کہ میرا بیٹا یہ ساری چیزیں جانتا ہے، لیکن جب تک الکتاب وہ نہیں جانتا تب تک وہ جاہل ہے۔ اسی لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے، جب آپ نبی بنائے گئے، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں نازل فرمائیں۔ اس میں ایک آیت میں موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امیوں کے درمیان میں ایک نبی بھیجا، بعث فی الامیین رسولا، حالانکہ وہ لوگ امی نہیں تھے، بہت کچھ جانتے تھے، چونکہ الکتاب نہیں جانتے تھے، اس لیے اللہ نے ان کو امی کہا۔ تو جو لوگ قرآن نہیں جانتے، جو لوگ دینداری نہیں جانتے ہیں، جو لوگ رسول کی سیرت نہیں جانتے ہیں، اس کے علاوہ بہت کچھ جاننے کے باوجود اللہ کے نبی کی نگاہ میں وہ امی ہیں، یعنی جاہل ہیں۔ اس لیے اپنی اولاد کو اتنی تعلیم تو دو کہ وہ دینداری کو سمجھے، اچھی اور بری صحبت میں فرق کر سکے، جائز اور ناجائز میں تمیز کر سکے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ 3 ذمہ داریاں بتائی جو باپ کے ذمے میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔